آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کی یہ شام اور اس کا پہلا حصہ ہمارے دوست آفتاب رضوی کے نام ہے۔ آفتاب کی باتیں بھی سنیں گے اور ان کی کہانیاں بھی، وہ والی نہیں جو صرف ان کو پتہ ہیں۔ ان کی کہانیاں ان کی زبانی سنی جائیں گی، لیکن سب سے پہلے میں جس شخصیت کو یہاں پر دعوت دینے جا رہا ہوں، NED ایلومنائی کینیڈا کے صدر جناب عمران احمد، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ جناب عمران احمد۔ Now, I would like to take this opportunity to say a few words about Alma Mater, our NED. So, a lot of NEDians are here, I know, and there are a lot of people who probably doesn't know about NED. It is one of the oldest engineering institution in Pakistan, founded in 1922, and it was named to the biggest sponsor of that for this university, Nadir Shah Edulji Din Shah. So there are a lot of people who ask what NED stands for. To stand for the founder and the donor of the largest money to this institution, Nadir Shah Edulji Din Shah. And in 1977, it was actually promoted to being a university. About 7,000 engineering graduates get benefited from the university every year. So this is our honor to be part of that university. NED alumni started here in Toronto in 2006. And I would proudly say, and you will be amazed to hear that it is the largest international alumni of NED in the world, in Toronto. So this is an honor we have in Toronto, and all of our alumni members in North America, they really look forward to us, and they really look forward on us that what we are doing, and really appreciate it all the time. اب میں کچھ باتیں اردو میں اس شخصیت کے لیے کہوں گا جس کے لیے آج یہ ساری شام سجائی گئی ہے۔ ہمارے دوست، ہمارے مینٹر، ہمارے رہنما، ہمارے استادوں کے استاد جناب آفتاب رضوی۔ آفتاب رضوی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ NED کے حلقے میں ہو چاہے ٹورانٹو کے حلقے میں ہو، ان کا نام اتنے حوالے سے جانا جاتا ہے کہ ان کو انگلیوں پہ گننا مشکل ہے۔ ایز اے بزنس مین، ایز این alumni member, as a guide, and as a writer, and it has so many things to offer. مجھے تو یہ معلوم تھا کہ آفتاب رضوی کسی بھی مکان اور دکان کے پلاٹ کے اوپر بہت اچھا کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ جاننا کہ کہانی کے پلاٹ پر اپنی تخلیق اور ادبی رنگ جمانا صرف آفتاب رضوی کا ہی کمال ہے۔ ہم انجینئر ہیں اور ہم انجینئرنگ فیلڈ کے اندر اپنے کمالات دکھاتے ہیں، لیکن آفتاب رضوی ایک ایسے انجینئر ہیں جو انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ بزنس میں اور ادب کے اندر بھی اپنا رنگ جمائے ہوئے ہیں۔ آفتاب رضوی کو بہت پراؤڈلی اپنے آپ کو NEDian کہتے ہیں، and he feel really privileged to be part of NED, but میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ NED اور NEDians کو زیادہ پراؤڈ ہے کہ they are associated with آفتاب رضوی. So this is the kind of love we have for آفتاب رضوی, and I really appreciate and admire that. Thank you very much, آفتاب bhai. With further ado, I'll just tell you that please enjoy your rest of the evening and pray for us and remember Pakistan in your prayers. Thank you. ناظم الدین ناظم پاکستان ٹیلی ویژن میں ڈاکیومنٹری اور شوز کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے، اور آج کی جو ساری پریزنٹیشن ہے یہ انہوں نے ترتیب دی ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں آفتاب رضوی کے حوالے سے۔ آفتاب رضوی صاحب سے میرا تعلق سن 1968 سے ہے۔ ان پر یہ مضمون جو میں نے لکھا ہے اس کا عنوان ہے سورج سے آنکھیں ملانے والا آفتاب۔ یہ ذکر ہے 1978 کا۔ ٹی وی پر اسٹوڈنٹس کا ایک پروگرام فروزاں چل رہا ہے۔ اس پروگرام میں مختلف شعبوں کے باصلاحیت طلباء آئے ہیں۔ میزبانی اس وقت کی مہتاب چننا اور آج کی مہتاب راشدی کر رہی ہیں۔ سب سے آخر میں انہوں نے ایک نام پکارا۔ منانی سا ایک طالب علم اسٹیج پر آیا
اور اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مہتاب کی بدن بولی بتا رہی ہے کہ وہ اس طالب علم کو بہت ہلکا لے رہی ہیں۔ شاید کوئی سفارشی ہے، ایک آدھ سوال میں ٹرخا دوں گی۔ این اے ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی کے اس طالب علم سے انہوں نے پہلا سوال پوچھا، آج کل اخبارات میں انجینئر کے رشتے بہت ہوتے ہیں، یہ بتائیں کہ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ طالب علم نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو میں بتا دوں گا کہ یہ اشتہارات کیوں ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ ضرورت رشتہ کا اشتہار پڑھتی کیوں ہیں؟ پورے ہال میں قہقہ بلند ہوا اور تالیوں کے شور میں مہتاب کھسیا گئیں۔ یہ طالب علم کون تھا؟ یہی صاحب جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں، آفتاب رضوی، اور یہ آفتاب رضوی کی ٹیلی ویژن پر پہلی انٹری تھی۔ پھر وہ وقت آیا کہ پاکستان کی گولڈن جوبلی کی خصوصی پروگرام میری پہچان پاکستان میں مہتاب راشدی کا انٹرویو یہ کر رہے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس پروگرام میں انہوں نے جمیل الدین عالی، حکیم محمد سعید، عبدالستار عیدی، حنیف محمد، جنید جمشید، جاوید میاں اور بیگم شائستہ اکرام اللہ جیسی قداور شخصیات کے انٹرویو کیے۔ رمضان میں ڈاکٹر ابو اللہ صدیقی کے ساتھ 30 پروگرام ثنائے قدسی کے نام سے کیے جو برسہ برس چلتے رہے۔ نعیم بخاری کے بعد کوئز پروگرام جہاں نما بھی کیا اور 1992 کی الیکشن ٹرانسمیشن میں تجزیہ کار بنے۔ اس طرح انہوں نے بے شمار ٹی وی کے پروگرام کیے اور ان کے کریڈٹ پر بہت سارے پروگرام ہیں۔ آفتاب رضوی نے ٹی وی کمپیئرنگ کو کبھی حرز جاں نہیں بنایا، کہتے تو یہی ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ مولوی کے شوربے کی پلیٹ میں مرغی کی ٹانگ آ جائے تو یہ اسے جانے نہیں دیتے۔ آفتاب رضوی کو میں 1968 سے جانتا ہوں۔ اس وقت بھی یہ اتنے ہی مہین اور باریک تھے اور انہیں ننا مقرر کہا جاتا تھا۔ کچھ دوست ان کا قد اونچا کرنے اور روسٹم تک لانے کے لیے بہت جتن کرتے تھے، تاہم کینیڈا میں آج بھی ان کے دوست ان کے قد کے بارے میں تشویش کا شکار ہیں۔ اب وہ ان کے اسٹیج پر بڑھے ہوئے قد کو گھٹانے کے لیے جتن کر رہے ہیں۔ یہ دوست ان سے کبھی خوش نہیں رہے۔ مجھے یقین ہے اس ہال کی کئی ٹیبل پر ایسی ہی گفتگو ہو رہی ہوگی، یہ آفتاب نے کیا کیا ہے جو اتنی بڑی تقریب ان کے اعزاز میں ہو رہی ہے؟ یہ لکھاری کب سے بن گئے؟ یہ تو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں، یہ تو مزاح لکھنے والوں کے جملوں کو کٹ اینڈ پیسٹ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مجھے یقین ہے میڈیا کی جو ٹیبل ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگی۔ مجھے معلوم ہے ٹورانٹو کے ایک بہت بڑے از خود دانشور نے آفتاب کو جمیل الدین عالی پر بات کرنے سے یہ کہہ کر روک دیا تھا، یہ تمہارا میدان نہیں ہے۔ آفتاب خاموشی سے کرسی پر آ کر بیٹھ گئے۔ یہ آفتاب کا کینیڈا میں ابتدائی دور تھا، پھر وقت نے کروٹ بدلی اور ایک نیا آفتاب اسٹیج پر ایسا طلوع ہوا کہ اس کی چمک و تمازت نے باقی چہروں کو ماند کر دیا۔ میں نے اسی لیے اپنے مضمون کا عنوان رکھا ہے سورج سے آنکھیں ملانے والا آفتاب۔ آفتاب اسٹیج پر تقریر کے لیے آ جائے تو پرشور مجمع خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کے ہر فقرے کا لوگ مزہ لیتے ہیں۔ شاعر پر اچھے شعر کی آمد ہوتی ہے، آفتاب رضوی پر اچھے جملوں کی آمد ہوتی ہے۔ وہ لفظوں کو تراشتا نہیں بلکہ الفاظ اس کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں۔ آج ان کے کچھ عزیز دوست ان کی تحریر کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ تلاش کر رہے ہیں۔ آفتاب رضوی کی تقریری صلاحیتوں پر بات کی جائے، علامہ آفتاب، ان کو ہم پیار سے علامہ ہی کہتے ہیں، علامہ آفتاب اپنے آڈینس اور کراؤڈ کے موڈ اور نفسیات کو سامنے رکھ کر پوڈیم پر آتا ہے اور آمد سخن میں ہی ایسا فقرہ کہہ جاتا ہے کہ حاضرین کی توجہ مکمل طور پر اپنی طرف کر لیتا ہے۔ اپنا مافی الضمیر تسلسل کے ساتھ بلا روک ٹوک یہ وہ میں کہہ رہا تھا جیسے جملے بولے بغیر اس طرح بیان کرے گا جیسے یہ کوئی اسکرپٹ رٹ کر آیا ہے۔ اس بلا کی روانی کے سامنے والا سنتا رہے اور یہ بولتا رہے۔ ویسے یقیناً ان کی زندگی کے کچھ مدارج ایسے بھی ہیں جہاں یہ صرف سنتے ہیں اور دوسرا بولتا ہے، کب، کون، کہاں۔ چلے چھوڑیں، آگے بڑھتے ہیں۔ ویسے ہم سارے ہی حضرات ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ بات ہو رہی ہے علامہ کی خطابت کی۔ یہ ایسا غضب کا نقطہ آفری ہیں کہ آپ کوئی بھی موضوع ان کو دیں، یہ نت نئے ایسے نقطے اٹھائے گا کہ بے ساختہ آپ کہہ اٹھیں گے، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے،
ویسے یہ شعر آفتاب نے اپنے طالب علمی کے زمانے کی ہر دوسری تقریر میں استعمال کیا ہے. اس کی تقریری صلاحیتوں سے لڑکیاں بہت متاثر ہوتی تھیں. ایک خاتون تو ان پر ایسی فریفتہ ہوئیں کہ آج بھی وہ یہاں ان کے ساتھ آئی ہیں. کہا جاتا ہے ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، جبکہ آفتاب کی کامیابی میں 2 عورتوں کا حصہ ہے. ایک ان کی والدہ ماجدہ جنہیں یہ آج بھی شدت سے یاد کرتے ہیں، دوسرے ان کی بیگم صاحبہ صوفیہ آفتاب. شاید یہ اگر ان کی زندگی میں نہ آتی اور انہیں صراط مستقیم پر نہ رکھتی تو ان کی زندگی بالکل مختلف ہوتی. آفتاب رضوی کینیڈا آنے کے بعد میڈیا کے لیے اجنبی تھے. ہمارا بھی یہی حال تھا. جب میں نے اور ہاشم تقوی کے ساتھ مل کر ویژن ٹی وی پر جیوے پاکستان کے نام سے پروگرام شروع کیا تو اس کا ایک سیگمنٹ آپ پر الزام ہے آفتاب رضوی کی ذمہ داری ٹھہرا. اس میں ان کے تیز ترش اور تیکھے سوالوں کا جواب دینے کے لیے معززین شہر آتے تھے. یہ کینیڈا میں آفتاب کا پہلا ٹی وی ایکسپوجر تھا. انہوں نے ہمارے پروگرام کے بعد اور بھی کئی پروگرام کیے، ٹی وی پروگرام کیے. جب ان کا ٹی وی پر سکہ جم گیا تو انہیں اسٹیج پر بلایا جانے لگا. یہاں ان کے مقالوں اور افسانچوں کو بہت پذیرائی ملی. دودھے کی کہانی تو بہت مقبول ہوئی. ان کا کہنا ہے کہ لوگ ہر محفل میں ان سے دودھے کی کہانی سننے کی فرمائش کرتے ہیں اور پبلک کے بےحد اصرار پر یہ اسے بار بار سناتے ہیں. یہاں تک کہ دودھے کی کہانی مجھے بھی زبانی یاد ہو گئی. میری فرمائش ہے آج بھی وہ یہ کہانی ضرور سنائیں، کیونکہ ہز ایکسیلنسی غالب اقبال یہ کہانی بھول چکے ہیں اور میں پوری توجہ کے ساتھ کان بند کر کے اسے سنوں گا. آخر خاموش فلموں کو بھی تو ہم سمجھ جایا کرتے تھے. شکریہ. اور اب میں دعوت دے رہا ہوں ٹورنٹو میں پاکستان کے نئے قونصل جنرل جناب عمران صدیقی صاحب کو، جنہوں نے اسی ہفتے گولو صاحب کی جگہ چارج لیا ہے. انہیں ٹورنٹو کی پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے خوش آمدید بھی کہوں گا اور ان سے کہوں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب عمران صدیقی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. I am immensely grateful for the organizers of this event to invite me to have this wonderful introduction. اور میرے لیے کام بڑا آسان ہے. ایک تو میری ریپوٹیشن بہت اچھی بنا گئے میرے پریڈیسیسر. He was very generous with my introduction with the community. کیونکہ میں جہاں پر بھی جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پچھلے جو گولو صاحب تھے وہ بڑی تعریفیں کرتے تھے. تو وہ ریزن مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا وہ کیوں تعریفیں کرتے تھے. شاید میرا کام مشکل بنانے کے لیے تعریف کر گئے. اب مجھے جو کچھ وہ، لیکن ایک میں آئی ایم ویری لکی کہ انہوں نے ایک بڑا ہی فرٹائل گراؤنڈ یہاں پر ہمارے لیے کریٹ کیا ہوا ہے نئے آنے والوں کے لیے کہ ہمیں اب جو عمارت بنانی ہے یا عمارت کو مزید اوپر کرنا ہے وہ بڑا آسان ہے، کیونکہ بہت سے سپورٹنگ ہینڈز یہاں پر موجود ہیں. جو ایک کام ہوتا ہے کونسلیٹ کا یا کسی بھی مشن کا سفارتی، کہ کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آئیں اور انہیں ان کے درمیان یونٹی اور اتحاد قائم کریں، تو اس کی بنا وہ پہلے ہی ڈال گئے ہیں. اور میرا کام بہت آسان ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کی سپورٹ مجھے حاصل رہے گی. میں بہت مختصر ہی بولوں گا، اس لیے کہ میں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا جو میں یہاں پر گنوا سکوں. میری ملاقات آفتاب صاحب سے بھی ایک ہی ہوئی ہے. ہم اپنے بچپن سے جن لوگوں کو سنتے آ رہے ہیں اور دیکھتے آ رہے ہیں ٹیلی ویژن پر اور جن کے نام دیکھتے آ رہے ہیں اس میں آفتاب صاحب شامل ہیں، سہیل رانا صاحب شامل ہیں. آئی واز تھرلڈ ٹو ہیو سین ہم اوور ہیئر. اور انشاءاللہ آپ سب لوگوں سے میرا تعلق رہے گا، بڑا قریبی رہے گا. ہمارے اپنے پروجیکٹس ہیں جو ہم عنقریب لانچ کریں گے. آپ لوگوں سے تعاون کی درخواست کریں گے کہ آپ اس کو پروموٹ کریں. امیج پروموشن کے پاکستان کا جو کلچرل امیج ہے، پاکستان کا جو ٹریڈ پروفائل ہے، اس کی پروموشن کے جو پروجیکٹس ہیں. اور ایک چیز جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر اور اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے وہ یہ کہ جو لوگ اپنے کاموں کے سلسلے میں آنا چاہتے ہیں کونسلیٹ، ان کو کم از کم آنا پڑے. الیکٹرانکلی ان کو انفارمیشن جو چاہیے وہ مل جائے اور دوسرے جو ان کے کام ہیں آہستہ آہستہ وہ الیکٹرانکلی ہونے لگیں. کام کے سلسلے میں نہ تشریف لائیے، ہم سے ملنے کے لیے آئیے تو ضرور آئیے. کام آپ کو الیکٹرانکلی ہو جانا چاہیے. یہ ہمارا ایک ایمبیشن ہے جس کو پرسو کریں گے. یہاں پر ہمارے بیٹھے ہوئے سینئر حضرات
उनसे ही मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी इसमें मदद करें. तो थैंक यू वेरी मच. और अब दिल थाम के बैठे कि उनकी बारी आई है जिनकी पजीराई के लिए आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं. जो कुछ अब तक उनके बारे में कहा गया है उसमें मेरे लिए कुछ कहने की तो गुंजाइश नहीं है. ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आफताब को चराग दिखाना. लेकिन सिर्फ एक बात मैं बताना चाहता हूँ इनके बारे में. माशाल्लाह जितनी ज़राफ़त, शोखी, बरजस्तगी, जुमलेबाजी इनके पास है, थोड़ा बहुत मैंने इनसे सीखा है. मेरे उस्ताद भी हैं. एक दफ़ा पाकिस्तान गए हुए थे अपनी बेगम के साथ, 2-3 साल पहले की बात है. आपको पता है पाकिस्तान में 2-3 साल पहले बहुत हालात ख़राब थे. बेगम के साथ किसी काम से बैंक गए, वहाँ पर डाका पड़ गया, डाकू अंदर आ गए. डाकुओं ने सबको एक तरफ खड़ा कर दिया, लूट मार शुरू की. जब वो जाने लगे तो लाइन में जो कस्टमर्स खड़े हुए थे उनसे पूछा कि जो सामने सबसे पहले खड़ा हुआ था उससे पूछा कि आपने देखा है कि हमने क्या किया है. अब उसने देखा था, कहने लगा हाँ देखा है, आपने लूट मार की है. उसने पिस्तौल निकाल के गोली मार दी. पीछे ये खड़े हुए थे. अब इनसे पूछा आपने देखा है कि हमने क्या किया है. ये समझ गए कि अगर मैंने कहा देखा है तो गोली मार देगा. कहने लगे नहीं, अल्लाह की कसम मैंने नहीं देखा, मेरी बीवी ने देखा है. तो मैं दावत दूंगा जनाब इंजीनियर आफताब रिजवी. ख़वातीन व हज़रात, ज़ुबैर साहब ने पूरी कोशिश की है कि मैं घर ना जा सकूं. मेरी एक आदत है कि जब मैं अपने लोगों से ख़िताब करता हूं या बात करता हूं तो इब्तिदा अशार से करता हूं. तो मैंने आज जो आप लोगों के लिए चंद अशार मुंतखब किए हैं वो कुछ यूँ है कि तू क्यों अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे, तुझ में क्या क्या देखा है, वक्त मिला तो सोचेंगे, सारा शहर शनासाई का दावेदार तो है लेकिन सारा शहर शनासाई का दावेदार तो है लेकिन कौन हमारा अपना है, वक्त मिला तो सोचेंगे. और उसको हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो. हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो और उसने लिख कर भेजा है वक्त मिला तो सोचेंगे. और मौसम खुशबू बादे सबा, सूफिया ये शेर आपके लिए. मौसम खुशबू बादे सबा और चांद शफक और तारों में, मौसम खुशबू बादे सबा और चांद शफक और तारों में कौन तुम्हारे जैसा है, वक्त मिला तो सोचेंगे. और या तुम अपने दिल की मानो, या तुम अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, मशवरा उसका अच्छा है, वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे. ख़वातीन व हज़रात, ये जो आज तकरीब नीडैक ने और कौंसलेट ने मेरे लिए की है, यकीनी तौर पर मेरा इस पर हक़ तो नहीं है और ना मेरा वो कोई मर्तबा है कि मेरे लिए तकरीब की जाए. असल में दोस्तों के कद दोस्ती बढ़ाते हैं, दुश्मन तो कद घटाते हैं. तो ये हमारे दोस्तों की कोशिश है कि उनके एक दोस्त का कद बढ़ाया जाए. इसी कोशिश में असगर गोलो साहब ने जो आप लोगों से खिताब किया है वो मेरा बार इस तरह बढ़ा रहे थे जब उन्होंने कहा कि आफताब रिजवी साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं और पूरी दुनिया में मशहूर हैं. तो मुझे लग रहा था कि अगर इनका यह खिताब ख़त्म नहीं हुआ तो कहीं वो ये ना कह दें कि अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे और इनकी मग़फ़िरत करे. ख़वातीन व हज़रात, गालिब इकबाल मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं और मुनीर साहब मेरे भाई हैं, इमरान मेरा छोटा भाई है. मेरे लिए आज इतनी खुशी की बात है कि हमारी नीडैक एसोसिएशन जो है उसके चारों सदूर जब से नीडैक बनी है आज तक, इस्मत कमाल भी हैं, डॉक्टर ज़ुबैर भी हैं, इदरीस भी हैं और इमरान भी हैं, जो कि मेरे जैसे एक छोटे से आदमी की पजीराई के लिए बैठे हैं. मैं जब गालिब साहब को लेकर एयरपोर्ट से आ रहा था तो गालिब के साथ
غالب فرح کی والدہ بیگم طاہرہ انور شمیم بھی موجود تھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی تقریب کی جو مہمان خصوصی ہیں وہ میری آنٹی اور فرح کی والدہ بیگم طاہرہ انور شمیم ہیں. انور شمیم صاحب سے آپ لوگ واقف ہوں گے کہ یہ پاکستان کے ایئر چیف مارشل تھے اور بہت عرصے تک انہوں نے فضائیہ کی قیادت بھی کی ہے. بیگم طاہرہ خود بھی ایک شاعرہ ہیں اور 4 کتابوں کی مصنفہ ہیں. رنگ افق، روداد وفا، شام و سحر اور گردش دوراں. آپ سب نے سنا ہوگا کہ ایک کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. میں جب گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کی کتاب کا کیا نام ہے؟ تو میں نے کہا کہ میری کتاب تو نہیں آ رہی. تو کہنے لگیں کہ اچھا مجھے تو غالب نے یہ بتایا تھا کہ آپ کی کتاب آ رہی ہے. تو میں نے کہا اچھا میں پھر اس پہ تقریر کے دوران کچھ کہوں گا. لیکن میں نے صرف اپنا قد بڑھانے کے لیے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی مجھے سنا ہے؟ تو پیچھے سے آواز آئی کہ سن رہی ہوں. یہ ایک ایسا پڑھا لکھا جملہ تھا اور اتنی ذہانت کا جملہ تھا کہ مجھے ایک بار پھر یقین آ گیا کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک ذہین عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. غالب اقبال میرے بڑے بے تکلف دوست ہیں اور جو 8-9 سال پہلے یہاں موجود تھے اور انہوں نے ہماری اور غالب صاحب کی ہنسی مذاق اور گفتگو سنی ہے تو اس میں ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر برجستگی اور حصے مذاق کا اظہار کرتے تھے. لوگوں کو مذاق کرنے کی عادت ہوتی ہے لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مذاق سہنے کی بھی عادت ہوتی ہے. غالب اقبال ان میں سے ایک ہیں جو مذاق کرنا بھی جانتے ہیں اور مذاق سہنا بھی جانتے ہیں اور آج وہ اس تقریب میں اس کا عملی مظاہرہ بھی کریں گے. میں نے غالب سے کہا کہ تم نے اپنی مدر ان لا سے یہ جو جھوٹ بولا ہے کہ میری کتاب آ رہی ہے تو ان کو کتنا افسوس ہوا ہوگا. تو آدھے سیکنڈ کے لیے چپ ہوئے. کہنے لگے کہ انہیں افسوس شروع میں ہوتا تھا اب وہ عادی ہو چکی ہیں. غالب اقبال اور ہم جب اسٹیج پر ہوتے تھے 8-10 سال پہلے تو ہماری جو محفلیں ہوتی تھیں وہاں لوگ بیٹھے رہتے تھے کہ ہم لوگ کب اپنی تقریر کریں گے یا غالب صاحب کا خطاب کب ہوگا. ان کے جانے کے بعد بدقسمتی سے یہ نہیں رہ سکا. میں یہاں کینیڈا میں آنے کے بعد 3 لوگوں کو اپنی ارتقاء کا اور اپنی کامیابی کا کریڈٹ دیتا ہوں. پہلے تو ہمارے ناظم الدین ہیں جنہوں نے ٹی وی پہ مجھے یہاں انٹروڈیوس کیا اور پھر میری جگہ بنی. اس کے بعد میرے چھوٹے بھائی بدر منیر چودھری ہیں جو کہ مجھے غیر اشتہاری دوست کہہ رہے تھے, میں ان کو اشتہاری دوست کہتا ہوں. اور تیسرے غالب اقبال ہیں چونکہ بدر نے مجھ سے لکھوایا اور غالب اقبال نے مجھ سے پڑھوایا. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کو مدد نہ ملے تو جیسا میں نے کہا تھا کہ دوستوں کا قد بڑھاتے ہیں, یہ اگر مدد نہ ملتی تو شاید میں آج وہ نہ ہوتا جو کہ میں ہوں. غالب صاحب نے آج سے 8 سال پہلے مجھ سے ایک بات کہی تھی. یہ دوستوں کے درمیان کھڑے تھے اور کہنے لگے کہ آفتاب تمہارا سینس آف ہیومر بھی بہت اچھا ہے, تم لکھتے بھی بہت اچھا ہو اور ٹھیک ہے تم مناسب بھی لگتے ہو, لیکن تمہارا آج تک کوئی اسکینڈل کیوں نہیں بنا؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ حالانکہ محبت اندھی ہوتی ہے تو سارا زیادہ چانسز تھے کہ تمہارا اسکینڈل بن جاتا. تو میں نے کہا کہ اس کا جواب میں کسی مناسب وقت پہ دوں گا, تو وہ وقت اب آ چکا ہے. غالب صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکینڈل نہ بننے کی وجہ, پہلی وجہ تو ماں کی دعا اور بیوی کی بد دعا ہے. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے تو میرا تعلق مردوں کے اس بیوقوف قبیلے سے نہیں ہے جو کہ محبت اندھی ہونے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ عورت بھی اندھی ہوتی ہے. میں غالب صاحب کی فرمائش پر 2 دفعہ غالب صاحب کے پاس فرانس بھی گیا ہوں. تو غالب صاحب نے بڑی عنایت کی کہ انہوں نے اپنے گھر میں مجھے ٹھہرایا. وہاں ایک عجیب واقعہ ہوا. غالب صاحب کا گھر کچھ اس طرح تھا کہ گراؤنڈ فلور پہ ان کا ڈرائنگ روم تھا بہت بڑا, فرسٹ فلور پہ کچن تھا, لاؤنج تھا, ایک ڈائننگ ٹیبل تھی اور اس طرف 2 کمرے تھے اور یہ ٹاپ فلور پہ رہتے تھے. تو انہوں نے مجھے ایک گیسٹ روم میں ٹھہرایا جس کا مجھے سائز کچھ چھوٹا لگا سفیر کے گھر کے حساب سے, لیکن میں سمجھا کہ شاید یہی ہوتا ہوگا گیسٹ روم میں. میں سو گیا. رات مجھے پیاس لگی تو اس کی فارمیشن ایسی تھی کہ ڈائننگ روم کراس کر کے آپ کچن میں جاتے ہیں.
جب میں کچن میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کک سو رہا ہے کچن میں, باورچی ان کا. تو میں نے باورچی کو اٹھا کے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے مجھے فرانسیسی زبان میں ایک کوئی موٹی سی بات کہی, جو بظاہر میں سمجھا کہ کوئی موٹی سی بات اپنے صاحب کو کہہ رہا ہے. لیکن پھر جب میں کمرے میں آیا اور میں نے گوگل کر کے دیکھا تو وہ موٹی سی بات وہ اس کو کہہ رہا تھا, اس مہمان کو جو کہ اس کے کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا, وہ مہمان میں تھا. میں نے اس کے بعد فیصلہ کر لیا کہ جب تک میں فرانسیسی زبان پہ عبور نہیں حاصل کر لوں گا, جب تک دوبارہ فرانس نہیں جاؤں گا. یہ شکر ہے کہ غالب صاحب کا وہاں سے تبادلہ ہو چکا ہے. خواتین و حضرات, یہ تو دوستوں کی پیار اور محبت کی باتیں ہیں جو آپ سے کیں. اب میں اپنی اصل تقریر کی طرف آتا ہوں. حضرت علی کا قول ہے کہ بولو کہ پہچانے جاؤ, کیونکہ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. اور مولا علی کا قول ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. مجھے پوری امید ہے کہ آپ میری تقریر کو حضرت علی کے اس قول کی روشنی میں دیکھیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں ٹورانٹو کو ادبی دنیا کے اور تخلیق کی دنیا کا کوفہ کہتا ہوں. کوفے کی نشانی یہ ہے کہ وہاں لوگوں کو بلایا جاتا ہے, خط لکھ کے بلایا جاتا ہے, پذیرائی کی دعوت دی جاتی ہے اور وعدے کیے جاتے ہیں. اس کے بعد وہاں لوگوں کو ریفیوز کر دیا جاتا ہے, ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. یہاں ادب کے میدان میں ہر شعبے میں اور ہر صنف میں ایک تخلیق کار کے آگے ایک ابن زیاد کھڑا ہے. اور وہ ابن زیاد جو یہ کہتا ہے کہ یا تو تم اطاعت کر لو یا ہماری اپنی گردن یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ. اور یہ تجربہ ان لوگوں نے بھی کیا جنہوں نے یہاں ریڈیو شروع کیا, یہ تجربہ انہوں نے بھی کیا جنہوں نے اخبار شروع کیا, یہ تجربہ انہوں نے بھی کیا جنہوں نے کوئی کلچرل ایکٹیویٹی شروع کی. یہاں کامیاب ہونے کے لیے ہمارے دوست صابر ظفر کا ایک شعر بڑا ضروری ہے کہ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ, جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. یہ حقیقتیں جاننے کے باوجود کہ انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ جاننے کے باوجود کہ ہم میں اتنا دم ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو بنا سکیں یا کسی کو بگاڑ سکیں, پھر بھی اس بات کے دعوے دار موجود ہوتے ہیں کہ ہم جس کو چاہے بنا دیں اور ہم جس کو چاہے بگاڑ دیں. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے یا 99 صفات ہیں. اللہ تعالیٰ 98 صفات آپ میں منتقل کر دیتا ہے. کبھی آپ رحیم ہوتے ہیں, کہیں آپ کریم ہوتے ہیں, کہیں آپ جبار ہوتے ہیں, کہیں آپ قہار ہوتے ہیں. لیکن ایک صفت اس کی ہے متکبر. اللہ تعالیٰ وہ صفت کسی کو نہیں دیتا, اور جو تکبر کرے پروردگار پھر اپنی رٹ اس کو دکھاتا ہے کہ میں اپنی رٹ ایسے اسٹیبلش کرتا ہوں. یہ جاننے کے باوجود کہ تکبر کی دنیا میں کوئی گنجائش نہیں ہے, لوگ تکبر کا شکار ہوتے ہیں اور اپنے لیے اس جگہ کا انتخاب کرتے ہیں جہاں کہ کوئی بھی جانا نہیں چاہتا ہے. آپ کے خیال میں ہاتھی چونٹی سے کیوں مرتا ہے؟ پروردگار چونٹی کا قد نہیں بڑھا رہا ہے, پروردگار ہاتھی کی اوقات دکھا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار ہر بڑی چیز کے سامنے ایک چھوٹی سی چیز کو بہت بڑا خطرہ بنا کے کھڑا کر دیتا ہے. بادشاہ کے قہر کے سامنے غریب کی آہ کو کھڑا کر دے گا, اور غریب کی آہ میں اور اپنے درمیان فاصلہ بھی نہیں رکھے گا. غریب کی آہ بادشاہت کو ختم کر دے گی. پہاڑ بہت خطرناک چیز ہے, دیکھ کے ہیبت آتی ہے. پہاڑ کے قدموں میں زلزلے کو رکھ دے گا جو پہاڑ کو اڑا کے لے جائے گا. ہوا بہت خطرناک چیز ہے, ہوا آبادیوں کو اڑا کے لے جاتی ہے. ہوا کے آگے آگ کو کھڑا کر دے گا, آگ ہوا کو بھی لے جائے گی. آگ بہت خطرناک چیز ہے, آگ کے آگے پانی کو کھڑا کر دے گا جو آگ کو بھی بجھا دے گی. پانی تباہی مچا دے گی. پانی کے آگے انسانی حکمت سے بند بندوا دیے ہیں جو پانی کو بھی روک لیتے ہیں. انسان بہت خطرناک چیز ہے, انسان سے بچنا چاہیے. انسان کے آگے موت کو کھڑا کر دیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت بہت خطرناک چیز ہے, کوئی نہیں بچ سکتا. لیکن اس کے آگے 2 پیسے کے صدقے کو کھڑا کر دیا ہے کہ تم صدقہ دو, میں تمہاری موت بھی ٹال دوں گا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ہم اپنے تکبر میں رہتے ہیں, ہم اپنی ثروت میں رہتے ہیں,
ہم اپنی عزت میں رہتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ عزت دینے والا اور عزت لینے والا صرف پروردگار ہے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میرا ادب میں کوئی مقام نہیں ہے، جو کہ ٹورانٹو کے لوگ کہتے ہیں۔ میرا کوئی مقام نہیں ہے ادب میں، بالکل صحیح کہتے ہیں۔ میرے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ میں آپ کے دلوں میں مقام رکھتا ہوں۔ میرے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ میں NED میرے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ میرے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ پاکستان میرے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کے بعد بڑی چیز کے آگے چھوٹی چیز کو خطرہ بنا کے رکھتا ہے، کہتا ہے، انسان کو سمجھاتا ہے۔ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ تم کیوں نہیں سوچتے، تم کیوں فکر نہیں کرتے، تم کیوں نہیں سوچتے سمجھتے، اور پھر تنگ آ کر ہمارے ہی جیسے انسانوں کے لیے کہتا ہے کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ خواتین و حضرات، جنت بہت اچھی جگہ ہے، لیکن اسے پانے کے لیے ایک بار مرنا پڑتا ہے۔ دنیا اس سے اچھی جنت ہے، اس کو پانے کے لیے بار بار مرنا پڑتا ہے۔ مرنے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور آپ کے زبان بند ہو جاتی ہے، اور آنکھیں اگر کھلی بھی ہوں تو بند کر دی جاتی ہیں۔ آپ زندگی میں بھی اپنی زبان بند کر کے دیکھیے، آنکھیں بند کر کے دیکھیے، یہ اس جنت سے اچھی جنت ہے جہاں پروردگار نے آپ کو بھیجا ہے۔ گلزار نے کیا خوبصورت کہا ہے، گلزار نے کیا خوبصورت کہا ہے کہ آدمی بلبلا ہے پانی کا، اور پانی کی بہتی سطح پر ٹوٹتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے، پھر ابھرتا ہے، پھر سے بہتا ہے۔ نہ سمندر نگل سکا اس کو، نہ ہی تاریخ توڑ پائی ہے، وقت کی موج پہ سدا بہتا۔ آدمی بلبلا ہے پانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ بہت بہت شکریہ۔ تو میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنی کہانیوں میں سے ایک دو یا جو وہ سنا سکیں وہ ضرور سنائیں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ جس طرح ان کی تحریر ہے، جس طرح ان کی تقریر ہے، ویسی ان کی تحریر بھی ہے۔ میں دوبارہ دعوت کلام دوں گا جناب آفتاب رضوی صاحب کو۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے دو مضمون سنانے تھے، ایک دودھا اور ایک ماجی، لیکن کل رات میرے گھر ایک تقریب تھی جس میں حساس اداروں کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، جن کو کہ ہم انٹیلیجنس کے لوگ کہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے باقاعدہ دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے دودھا سنایا تو ہم تمہارے سائز کی بوری تلاش کر رہے ہیں۔ یہاں وقت بھی زیادہ گزر گیا ہے۔ یہ میں نے مدرز ڈے پہ لکھی تھی۔ اس کہانی کا عنوان ہے ماجی۔ ماؤں سے ہم سب بہت عقیدت رکھتے ہیں، اور یہ کہانی ایسی ہے کہ جو میں اس محفل میں بیٹھی ہوئی تمام ماؤں کے نام کرتا ہوں۔ اس کے تمام کردار فرضی ہیں، کسی شخص یا ادارے سے مماثلت محض ایک اتفاق ہے، لیکن اگر آپ نے اس کے کرداروں کے تعارف کو یاد رکھا اور اس کہانی کو غور سے سنا اور خواتین نے باتیں نہ کی، تو مجھے پوری امید ہے کہ یہ کہانی آپ کے دلوں کو چھوتی ہوئی گزر جائے گی۔ میرا نام امجد ہے، جبکہ میری ماں کو سب ماجی کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ پورے محلے کی ماجی تھیں، جبکہ میں انہیں اماں بھی کہتا تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ میرے ابا ایک سرکاری دفتر میں کلرک تھے۔ ہمارا گھر کراچی کی ایک ایسی کچی بستی میں تھا جو کہ بہت امیر علاقے کے قریب واقع تھا۔ یہ کچی بستی دراصل اس بڑی اور امیر سوسائٹی کے رہنے والوں کے لیے لیبر سپلائی چین تھی۔ چونکہ میرے والد کی آمدنی نہایت تھوڑی تھی، اس لیے ہمارے گھر کے حالات کچھ ٹھیک نہ تھے۔ اسی لیے میں نے بچپن سے لڑکپن تک ماجی کو ہمیشہ پریشانی دیکھا۔ ماجی کے بھی ہر نوجوان لڑکی کی طرح شادی کے کچھ خواب تھے، لیکن جب مقدر نے خواب توڑ دیے تو انہوں نے وہ سارے خواب مجھ میں منتقل کرنے کی ٹھان لی۔ گھر کی آمدنی بڑھانے اور مجھے کسی اچھے اسکول میں داخل کرنے کے لیے ماجی نے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ امیر بستی میں کہیں قرآن پڑھاتی، کہیں کپڑے سیتیں اور کہیں کھانا پکاتی تھیں۔ لیکن مجھے اس بات کا پتہ بہت بعد میں چلا، کیونکہ وہ میرے کام پر اسکول جانے کے بعد جاتی تھیں اور میرے واپس آنے سے پہلے گھر آ جاتی تھیں۔ ماجی جس گھر میں قرآن شریف پڑھانے جاتی تھیں وہ ایک ادارے کے چیف انجینئر کا گھر تھا، لیکن وہ انجینئر پروفیسر صاحب کہلاتے تھے۔
پروفیسر صاحب نہایت شریف آدمی تھے. وہ امریکہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے ملک واپس آ گئے تھے. وہ ماجی کو آپا کہہ کے بلاتے تھے. وہ کہتے تھے امجد کو تعلیم ضرور دلوانا اور کوشش کرنا کہ وہ بھی میری طرح انجینئر بنے, کیونکہ یہ تعلیم ہی ہے جو آپ کو آگے کی طرف لے کے جائے گی. وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر کسی مرحلے پر میری ضرورت پڑے تو آپا تکلف نہ کریں. یوں تو ماجی نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی, لیکن وہ باتیں بڑی پڑھی لکھی اور فلسفیانہ کرتی تھیں. ایک دن کہنے لگیں کہ ماں کا زیور اس کی اولاد ہوتی ہے اور اولاد کا زیور اس کی تعلیم. میں نے مذاق میں پوچھا کہ اور تعلیم کا زیور کیا ہے؟ تو بے ساختہ کہا کہ تعلیم کا زیور تحقیق یعنی ریسرچ, اور تحقیق کا زیور اس کے نتیجے میں نئی نئی ایجادات یعنی انوویشن. میں نے ایک بار پوچھا کہ تعلیم ہمیں اس کے علاوہ کیا دیتی ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کیا کرنا ہے؟ وہ میرے گال پر پیار کر کے کہتی کہ بیٹا ایسا نہیں ہے, یہ تو جاہل کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے. تعلیم تمہارا دماغ روشن کرتی ہے اور تمہیں یہ بتاتی ہے کہ تمہیں کیا نہیں کرنا ہے. ماں جی کہتی تھیں کہ غلطی کرنا کوئی جرم نہیں, بلکہ غلطی سے نہ سیکھنا زیادہ بڑا جرم ہے. وہ یہ بھی کہتی تھیں کہ اگر زندگی میں جیتنا چاہتے ہو تو ہارنا سیکھو, جب ہارنا سیکھ جاؤ گے تو جیت خود ہی تمہارے پیچھے بھاگے گی. وہ یہ بھی کہتی تھیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو کوئی ہنر بھی سیکھنا چاہیے, اس سے نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں, زندگی آگے بڑھتی ہے. وہ جب بھی مجھ سے باتیں کرتی تو اختتام اسی بات پر ہوتا کہ دنیا کا کوئی شخص اپنی زمین کا اور اپنی ماں کا قرض نہیں اتار سکتا. گھر میں زیادہ تر غربت کے باوجود اماں کے پاس 4 سونے کی چوڑیاں تھیں جو اپنے چارپائی کے نیچے رکھے ٹرنک میں رکھتی تھیں. وہ چوڑیاں ان کی ماں نے انہیں شادی کا تحفہ دی تھیں. ماں جی کہتی تھیں یہ میری ماں کی آخری نشانی ہے اور ان کو میں اپنی بہو کو دوں گی. وہ یہ چوڑیاں صرف خاندان کی کسی شادی میں ہی پہن کر جاتی تھی. حالات سے تنگ آ کر کئی بار ابا نے کہا کہ یہ چوڑیاں بیچ دو کر کے تاکہ گھر کے حالات سنبھل سکیں. اس پر گھر کا ماحول بگڑ جاتا تھا اور اماں ایک بھوکی شیرنی کی طرح ٹرنک اور ابا کے درمیان کھڑی ہو جاتی کہ یہ چوڑیاں میری ماں کی آخری نشانی ہے, اگر میں مر بھی جاؤں تو امجد کی دلہن کو دی جائیں. وہ یہ بھی کہتی تھیں کہ میں بھوکی مر جاؤں گی لیکن یہ چوڑیاں نہیں بیچوں گی. میں نے اسی ماحول میں میٹرک فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا اور پھر 2 سال بعد FSC بھی امتیازی نمبروں سے پاس کر لیا. اب ماں جی نے کہا کہ میں پروفیسر صاحب کے پاس جاؤں اور اپنا نتیجہ ان کو دکھاؤں اور مشورہ لوں کہ اب کیا کروں. جب میں پروفیسر صاحب کے گھر گیا تو انہوں نے ایک نہایت شفیق استاد کی طرح گلے لگایا اور کہا کہ بیٹا اب آپ انجینئرنگ میں داخلے کے لیے اپلائی کریں تاکہ آپ کی ماں کا خواب پورا ہو سکے. میرا جب NED کے داخلے کی میرٹ لسٹ میں نام آیا تو میرا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. ماں جی بھی بہت خوش تھیں, لیکن تھوڑی دیر بعد اس کی فکر شروع ہوئی کہ فیس کے پیسے کہاں سے آئیں گے. میں نے ماں سے کہا تو بولی کہ جہاں اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے وہ اور منزلیں بھی آسان کر دے گا. میں نے دیکھا کہ ایک دن اماں ایک لفافے میں 5,000 روپے لائیں اور میرے ماتھے کو چوم کے کہنے لگیں کہ بیٹا NED میں داخلہ فیس جمع کرا دے. میں سمجھ گیا کہ یہ رقم اماں نے پروفیسر صاحب سے ادھار لی ہے جو کہ اب اپنی تنخواہ سے کٹواتی رہیں گی. وقت گزرتا رہا. میں انجینئرنگ کے پہلے, دوسرے اور تیسرے سال کے بعد آخری سال میں پہنچ گیا. ہر سال ماں یہ رقم لاتی اور مجھے فیس جمع کرانے کا کہہ دیتی. اب مجھے پختہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ رقم پروفیسر صاحب ہی دیتے ہیں. میں ان 4 سالوں میں اب پروفیسر کے سامنے آنے سے کترانے لگا تھا اور مجھے ان سے شرمندگی محسوس ہوتی تھی. لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں انجینئر بننے کے بعد پہلی تنخواہ سے پروفیسر صاحب کا قرض اتار دوں گا تاکہ میری ماں کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. میرے انجینئرنگ کے آخری سال کے امتحان ہو چکے تھے. نتیجے کا انتظار تھا. ماں جی کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی کہ اب ان کا بیٹا بھی پروفیسر صاحب کی طرح انجینئر بننے جا رہا ہے. ایک دن نہ جانے کیا ہوا, ماں جی کی صبح سے طبیعت خراب تھی اور وہ چپ چپ سی تھیں. وہ شام عشاء کی نماز کے لیے جا نماز پہ بیٹھیں, سجدے میں گئیں اور اٹھ نہ سکیں. میری ماں میرا نتیجہ دیکھے بغیر اس دنیا سے چلی گئی اور مجھے اکیلا چھوڑ گئی. ماں کی سوئم کے بعد ابا نے میرے ساتھ ماں کا ٹرنک کھولا تاکہ ان کے کپڑے محلے کی مسجد میں بھجوا دیں اور ماں کی چوڑیاں احتیاط سے رکھ دیں تاکہ ان کی وصیت پر عمل کیا جا سکے. لیکن جب ٹرنک کھولا تو اس میں چوڑیوں کا ڈبہ خالی تھا. میں نے شک اور دکھ کے ساتھ ابا کی طرف دیکھا. ان کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن انہوں نے نظریں نیچی کر لیں. میرا دماغ معاوف ہو گیا کہ چوڑیاں کس طرح چوری ہو گئیں. ابھی میں اس صدمے سے سنبھل ہی رہا تھا کہ مجھے چوڑیوں کے خالی ڈبے میں کچھ طے کیے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے نظر آئے. میں نے وہ کھولے تو میرے دل کو ایک شدید دھکا سا لگا کہ ارے یہ تو میری NED کی 4 سال کی 4 رسیدیں تھیں. میری چیخ نکل گئی کہ میری ماں نے اپنی ماں کی آخری نشانی اپنی بیٹے کی تعلیم کے لیے لٹا دی اور میں سمجھتا رہا کہ یہ رقم ماں پروفیسر صاحب سے ادھار لا رہی ہیں. میں اس دن اتنے زور سے رویا کہ شاید ماں کے مرنے پہ بھی نہ رویا ہوں اور نہ معلوم کتنی دیر روتا رہا. لیکن پھر میں نے
آسمان کی طرف منہ کر کے اپنے اللہ سے ایک وعدہ کیا کہ میں اپنی ماں کا قرض ضرور اتاروں گا۔ ماں کی وفات کے کچھ دن بعد میرا انجینئرنگ کا نتیجہ آیا تو میں نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا۔ مجھے امریکہ میں گریڈز کی بدولت ڈور ٹو ڈور اسکالرشپ مل گئی۔ میں امریکہ آ گیا۔ میں نے یہاں سے ماسٹرز بھی اعزازی نمبروں سے پاس کیا۔ میں نے امریکہ میں 5 سال ملازمت کر کے ایک اچھی رقم جمع کر لی۔ اب میں نے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان واپس جا کر اپنی ماں اور اپنی مٹی کا قرض ادا کروں گا۔ میں پاکستان واپس آ گیا۔ آج اس بات کو 30 سال گزر چکے ہیں۔ آج میں پاکستان کی ایک بہت بڑی انجینئرنگ کمپنی کا مالک ہوں۔ میری فیکٹری میں سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں۔ میرا گھر اس کچی بستی کے قریب ہے جہاں کبھی میں اپنی ماں جی و بابا کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ میری کمپنی کا منافع کروڑوں میں ہے۔ میں نے اپنی زمین کا قرض اتارنے کے لیے پاکستان میں فیکٹری لگائی اور ماں کا قرض اتارنے کے لیے اپنے سالانہ منافع میں سے ہر سال 25% ایجوکیشن فنڈ میں دیتا ہوں، جس کی رقم اس کچی بستی کے طالب علموں پر خرچ کی جاتی ہے جہاں میں نے زندگی کا ایک حصہ گزارا تھا۔ میں نے ماں کی خواہش پر کچی بستی میں ایک ورکشاپ بھی کھلوا دی ہے جہاں نئی نئی چیزیں بنانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ لیکن میری ماں سچ کہتی تھی کہ مٹی اور ماں کا قرض کوئی نہیں اتار سکتا، کیونکہ جب میری ماں نے اپنی 4 چوڑیاں میری تعلیم پر قربان کی تھیں تو وہ تو اس کا کل سرمایہ تھا، جبکہ میں آج بھی اپنے سرمایہ سے صرف 25% تعلیم پر خرچ کر کے 75% رقم کی خیانت کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ ماں جی، آپ ٹھیک ہی کہتی تھیں، ماں کا قرض کوئی نہیں اتار سکتا۔ خواتین و حضرات، اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں گیسٹ آف آنر ہز ایکسلنسی سفیر پاکستان حکومت فرانس کو، جو اس تقریب میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں۔ غالب اقبال صاحب ٹورنٹو والوں کے لیے اجنبی نہیں ہیں، وہ یہاں کونسل جنرل کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں اور بہت ہر دل عزیز شخصیت رہے ہیں۔ دعوت دوں گا جناب غالب اقبال صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایس ایم منیر صاحب، کونسل جنرل عمران صدیقی، آفتاب رضوی صاحب، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ چونکہ محفل آفتاب کے لیے، اس لیے آفتاب ہی کی باتیں کروں گا۔ اٹھنے سے پہلے مجھے کہنے لگے کہ بس 5 منٹ کی گفتگو کرنا۔ میں نے کہا تم اروڑا سے گاڑی چلا کے یہاں تک آئے ہو، 40 منٹ لیے، میں 20,000 کا خرچہ کر کے پیرس سے آیا ہوں، مجھے 10 منٹ تو دے دو۔ لیکن اس پہ راضی نہیں تھے تو 8 منٹ پہ بات ختم ہوئی ہے، اس پہ ہم کریں گے۔ آفتاب، آپ سب لوگ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، ان کی تحریر بھی پڑھ چکے ہیں، اخبارات میں بھی لکھتے ہیں، بدر منیر نے بھی ان کے بارے میں بہت سی چیزیں کی ہیں۔ سب سے پہلے بات کروں گا جو کہ ان کا وزٹ انہوں نے فرانس میں کیا، اور مجھے کہا کہ نوکر کے حوالے سے، مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا، ابھی یہی سننے کو ملا۔ یہ اس سے بھی پہلے وقت کی بات ہے کہ کسی مصنف کی تحریر ہم دونوں مل کر پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے لکھا کہ اندرون شہر لاہور کی کچھ گلیاں اتنی تنگ ہیں کہ اگر ایک طرف سے مرد اور دوسری طرف سے عورت آتی ہو تو درمیان میں صرف نکاح کی گنجائش رہتی ہے۔ آفتاب یہ تحریر پڑھنے کے اگلے روز پاکستان کی ٹکٹ کٹائی اور بھاگ گئے۔ ہفتے کے بعد لوٹے تو میں نے کہا ایسی کیا بات تھی، اتنی جلدی کیوں ٹکٹ کٹائی؟ اور چہرے پہ کوئی ان کی شرمندگی اور پریشانی اور کچھ عجیب سا جو ان کے چہرے کے تاثرات تھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو میں نے کہا کیا لاہور گئے تھے؟ کہتے وہ تحریر لاہور کے بارے میں ہی، میں تو پشاور سے ہو کے آ رہا ہوں۔ تو اس کے بعد اگر پیرس میں سفیر کے گھر پہ آپ کسی اور کے کمرے میں جا کے سو جائیں تو اس میں میرا قصور نہیں تھا۔
جس وقت اس تقریب کا اہتمام شروع ہوا تھا اس وقت میں فرانس میں سفیر تھا اور کارڈز بھی اسی حوالے سے ہوئے اور مجھے کہا کہ آپ 21 تاریخ کو آئیں اور 24 کو چلے جائیں، اور پھر واپس جا کے چونکہ واپس میرا تبادلہ اسلام آباد ہو چکا تھا تو مجھے واپس جا کے چارج چھوڑنا تھا، تو اس لیے ہم نے بہتر سمجھا کہ سب پاکستان کے لیے وہیں سے چارج چھوڑ کے روانہ کر کے یہاں آئیں، زیادہ دن گزاریں، دوستوں کے ساتھ ملیں، پرانی یادیں تازہ کریں اور پھر یہاں سے آگے چلیں۔ تو کارڈ میں جہاں لکھا گیا ہے سفیر پاکستان فرانس، تو اس میں آپ لفظ سابق ایڈ کر سکتے ہیں۔ آفتاب ناظم صاحب کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کو ٹی وی کے پروگرام کرانے کے لیے بہت مدد دی۔ یہاں پہلا پروگرام انہوں نے شروع کیا 10 منٹس ود آفتاب، وہ ٹم سیبیسٹین کی طرح ہارڈ ٹاک پروگرام کرنا چاہتے تھے، اور پہلے پروگرام میں انہوں نے مجھے کہا، اس زمانے میں میں یہاں تعینات تھا کونسل جنرل کے طور پہ، تو انہوں نے مجھے کہا کہ پہلا پروگرام تم کر لو تو اس کے بعد میری جو لائن ہے سیٹ ہو جائے گی، باقی لوگ بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ ناظم صاحب نے ریکارڈنگ کرنی تھی، ہم دونوں جا کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے پہلے مجھے بٹھایا، تھوڑی دیر میں آفتاب صاحب آئے، میں نے کہا کوئی سوال بتا دو، کیا ہے، کوئی ٹف قسم کے سوالات پوچھو گے؟ کہتے سوال نہیں بتا سکتا ورنہ وہ پھر پروگرام کا مزہ نہیں رہتا۔ اب جب یہ کرسی پہ بیٹھے تو ہم دونوں کا آئی کانٹیکٹ نہیں ہو رہا تھا، تو ناظم صاحب نے ایک نئی ترکیب نکالی، اسٹوڈیو کے ساتھ والے کمرے میں گئے اور وہاں سے ایک لحاف لے کر آئے اور اس کو طے کر کے ان کی سیٹ پہ رکھ کے ان کو بٹھا دیا تاکہ ہم دونوں کا آئی کانٹیکٹ برابر ہو جائے۔ اس پورے عرصے میں انہوں نے مجھے سوالات نہیں دکھائے، اور جیسے ہی ریکارڈنگ شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ غالب صاحب موجود ہیں، یہ ہے اور ہم ان سے پہلا سوال کریں گے۔ تو میں نے بیچ میں ایک دم سے ٹوکا، میں نے کہا رضوی صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی، بہت مشکور ہوں عزت افزائی کا، لیکن ایک سوال میرا ہے اس سے پہلے کہ آپ میرا ایک سوال پوچھیں مجھ سے۔ کہنے لگے جی فرمائیے۔ میں نے کہا آپ یہ لحاف پہ بیٹھ کے سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اور یہ تھوڑے گھبرا گئے۔ ناظم صاحب ساتھ والے کمرے سے باہر آئے، کٹ کیا 2-4 دفعہ کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں سر، خدا کا خوف کیجئے۔ اتنے پریشانی میں آفتاب کے ہاتھ سے جو کاغذ تھا جس پہ سوالات لکھے ہوئے تھے وہ گر گیا، وہ میں نے پہلا سوال دیکھ لیا۔ تو وہ ان کا پروگرام جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکا جیسے یہ چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ اتنا عرصہ اس شہر میں رہ جائیں مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اور جتنی تعریف آج میں نے آفتاب کی یہاں سنی ہے، باخدا میں نے آج دن تک کبھی نہیں سنی، اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ دوبارہ دن بھی نہ لائے۔ ایک دن کوئی 2005 یا 2006 کی بات ہے، انہوں نے کہیں ایک اپنے کوئی ڈاکیومنٹس بھجوانے تھے تو اس میں ایک ریفرنس لیٹر بھی تھا، تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ ریفرنس لیٹر لکھ دیں۔ میں نے کہا یار خود لکھ کے لے آؤ، میں سائن کر دوں گا، مجھے تو نہیں معلوم تم نے کس طریقے سے لکھوانا ہے، کیا کرنا ہے۔ وہ جس جگہ کی نوعیت اگر کوئی گلیئرنگ قسم کی مسٹیک نہ ہو تو اٹس اوکے ود می۔ یہ جب وہ پیپر لے کر آئے میرے سامنے تو میں نے وہ پورا کاغذ پڑھا، وہ ایک کاغذ آج پوری محفل پہ بھاری تھا، اور وہ کاغذ میں انہوں نے اپنے آپ کے بارے میں جو تعریفیں لکھی ہوئی تھیں، جس میں لفظ صادق بھی تھا، لفظ امین بھی تھا، تو میں نے کہا آفتاب ختم نبوت پہ یقین نہ ہوتا نا۔ چونکہ محفل این ای ڈی کے حوالے سے ہے اور اسی یونیورسٹی سے میں بھی فارغ التحصیل ہوا، لیکن
چونکہ اس زمانے میں پاک بحریہ میں تھا میں، اور ہمیں ایک آپشن دی گئی کہ انجینئرنگ کر لیں، اور پاکستان بحریہ کے پاس کوئی ایسا کالج نہیں تھا تو ہمیں NAD بھیجا جاتا تھا، اور ہم لوگ بھی خوش تھے کہ یونیفارم نہیں پہننا پڑتا تھا، جینز ٹی شرٹ میں جاتے تھے، پڑھتے تھے. کچھ کلاسز نیوی کے بیس میں ہوتی تھیں اور کچھ کلاسز وہاں ہوتی تھیں. یہاں جب آئے تو آفتاب کے ساتھ جب پہلی ملاقات ہوئی، اس کے بعد انہوں نے ہر ایک کو کہنا شروع کیا کہ جی میں اور غالب کلاس فیلو ہیں. میں ان کو بار بار علیحدگی میں سمجھاتا رہا کہ لوگوں کو نظر تو آتا ہے، جھوٹ مت بولو، لیکن یہ باز نہ آئے. تو ہر جب برملا اظہار کرنا شروع کر دیا محفلوں میں، تو تب مجھے اپنی عزت کا احساس کرتے ہوئے ان کو جواب دینا پڑا، اور وہ جواب میں آپ کے سامنے پھر پیش کر دیتا ہوں. میں نے اس جواب میں یہ کہا کہ آفتاب کہتے ہیں کہ میں بھی NAD میں تھا، یہ بھی NAD میں تھے. بالکل درست کہتے ہیں. جب میرے والدین مجھے گریڈ 1 میں داخل کرانے اسکول لے کے جا رہے تھے تو تب یہ NAD میں تھے. میں میٹرک کر کے جب گھر لوٹا بڑے اچھے نمبر لے کے تب بھی یہ NAD میں تھے. جب میں NAD میں تھا تو تب بھی یہ NAD میں تھے، اور میں NAD سے نکل گیا تو تب بھی یہ NAD میں تھے. یہ واقعہ میں اپنے والد صاحب کو سنا رہا تھا. وہ خود بھی سول انجینئر اور پھر بعد میں آرکیٹیکچر کیا، انہوں نے آسٹریلیا سے سول انجینئرنگ NAD سے کی تھی. تو میں نے کہا کہ ہمارا ایک دوست ہے اور اس کو یہ میں نے سب باتیں ایک محفل میں کی. کہتے ہیں آفتاب وہ کون سا داڑھی والا؟ تو اس زمانے سے یہ NAD کے ہیں. آفتاب نے مجھے کہا کہ کچھ لکھ لو میرے بارے میں. میں نے کہا آفتاب تمہارے بارے میں لکھنا ضروری نہیں، اور لکھ کے پڑھنا تمہارے بارے میں ضروری نہیں، تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کہتے یہ بات تو تم نے اچھی کی ہے، مجھ جیسے انسان کو کوئی سمجھ جائے تو بہت اچھی بات ہے. میں نے کہا یہ میرا مطلب نہیں تھا، میں کہہ رہا تھا تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس قسم کی محفلوں سے اجتناب کرو تو تمہاری صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور تمہاری تحریروں کے لیے بھی. لیکن یہ باز نہ آئے، اور بہرحال مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے وہاں سے آنا ہی ہے، اور واپس آگے اس شہر میں تقریباً 4.5 سال گزارے ہم نے. اور میرے خیال میں فرا، میری اہلیہ اور میرے بچے بھی ادھر، اور میری مدر ان لا بھی ادھر ہیں، سب بار بار یہاں آئے. اور جتنا ہم لوگوں نے اس شہر میں لوگوں کے ساتھ دل لگا، اور اس شہر کے ساتھ اور محفلیں اور دوستیاں اور بات چیت اور ہر فیلڈ میں ترقی کی ہے. تو ٹورنٹو میں فرق کیا ہے؟ اور ٹورنٹو میں فرق صرف یہی ہے کہ یہ شہر جو ہے اتنا وائبرنٹ ہو چکا ہوا ہے کہ اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے، اور ہر لمحے ہر سال آگے بڑھتا رہتا ہے، اور لوگوں کو یہ مزید بہتری سے بہتری کی طرف لے کے جاتا رہتا ہے. اور اس میں جب ادب کی محفلیں ہوں، موسیقی کی محفلیں ہوں، سنجیدہ مسائل کے اوپر گفتگو ہو، تو تب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میرے خیال میں انسان کو اور پوری ایک کمیونٹی کو اکٹھا رکھتی ہیں. اور وہ اکٹھا رکھ کے جب ان کو آگے لے کے جاتی ہیں تو تحریریں ہوں یا سوچ ہوں یا آپ کے افکار ہوں، وہ آپ کو ایک ایڈیالوجی دیتے رہتے ہیں. اور وہی ایڈیالوجی جو آج آپ شاید فالو کریں گے یا آپ کے آئندہ آنے والی نسلیں فالو کریں گی. لیکن جو بھی ہو، میرے خیال میں اردو زبان کو، اپنی ویلیوز کو، شعر و شاعری کو، نثر کو، ان سب چیزوں کو زندہ رکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے. اور آفتاب کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے، اور بھی بے شمار دوست ہیں جن کا بہت ہاتھ ہے. اس ٹیبل پہ مجھے نظر آ رہے ہیں بدر منیر ہیں، ارشد ہیں، صدیقی صاحب، تمام لوگوں نے
بہت محنت کی ہے. تو اس محنت کو اب آپ تھوڑا ایکسپورٹ کرنا شروع کیجئے تاکہ دوسرے شہروں میں اور دوسرے ممالک میں بھی جائے، اور وہی وائبرنسی جو آپ کے شہر میں ہے یہ دوسرے شہروں تک بھی جائے. اس سے ایک لنکیج پیدا ہوتا ہے، اور لنکیج جو ہے ہمیشہ اس ملک میں جہاں آپ رہ رہے ہوتے ہیں وہ بہت بہتر ہوتا ہے. بات ختم کرنے سے پہلے، کیونکہ منیر بھائی نے بھی بات کرنی ہے، آفتاب کو چند ایک باتیں مختصر ترین کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے، ہمیشہ آپ مزید ترقی کریں. میں آپ کو کوئی ادبی لحاظ کے جملے نہیں بولوں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو آج جب ہم سب تقریر کر لیں تو یہاں آ کے ہم سب سے وعدہ کرنا پڑے گا کہ دوبارہ دودھا کی کہانی نہیں سنائیں گے. کیونکہ زرار نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر ہو ٹکٹ میری بوری ان کی ہوگی، باقی آپ دیکھ لیجئے گا. آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ، اور تمام ساتھیوں کا جن لوگوں سے ملاقات ہوئی، جن سے نہیں ہوئی ابھی تک، ان سے یقیناً جب محفل برخاست ہوگی تو ملاقات کریں گے. آپ سب تمام دوستوں کا، آفتاب آپ کی، آپ کے آرگنائزرز کا، تمام شہر کے رہنے والے لوگوں کا جو یہاں آئے ہیں، آپ کی محبتوں کا، شفقتوں کا بہت بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد. ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں. اور غالب نے جو محفل میرے لیے سجائی اور جو میری گفتگو کی، میں بہت شکر گزار ہوں. میں آخری جو ہم اس کے مقرر ہیں، ہمارے مہمان خصوصی جو میرے بڑے بھائی ہیں ایس ایم منیر صاحب، میں خود ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور 2 جملے کہیں. میں بے انتہا مشکور ہوں NED علمائی کا اور نیڈیا کا کہ آج ماشاءاللہ آفتاب صاحب کے اعزاز میں محفل سجائی گئی. Number 1 multicultural channel. This is TAG TV.